السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں BHP میڈیا ہاؤس اور میں ہوں آپ کا بھائی, آپ کا دوست توقیر احمد. آج ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں ابھرتی ہوئی شخصیت. ہر میدان میں نے صرف ابھرتی ہوئی شخصیت کہا اور ساتھ کسی ایک میدان کو منتخب نہیں کیا, کیونکہ ہر میدان میں, چاہے تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے سیاست کا شعبہ ہو, چاہے کھیل کے میدان ہو, ہر میدان میں ایک ہی شخصیت آپ کو نظر آئے گی. وہ اکیڈمی جناب محترم وسیم صاحب, وسیم راٹھور صاحب. میں صمیم قلب سے توقیر احمد ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ ہمارے توقیر بھائی آفس تشریف لائے اس گفتگو مصروفیت کے دور میں. وسیم راٹھور صاحب, سب سے پہلے تو میں نے آپ کے تعارف میں کچھ باتیں کی. کھیل کے میدان میں آپ کو دیکھتے ہیں, ہم سیاست کے میدان میں دیکھتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنی جاب بھی کرتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی سی بات ہے, اپنے گھر کو بھی مینیج کر رہے ہیں. یہ ساری کام آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ توقیر بھائی, پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بھی دی ہے اور آپ جیسے دوست بھی ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مجھے سیاست کا بڑا شوق تھا, کیونکہ میں جس بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں, میرے بیک گراؤنڈ میں ایک میرا سیاسی خاندان بھی موجود ہے. آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. تو بچپن میں ہی ایک سیاست کا شوق تھا کہ سیاست میں آنا ہے, اور پھر عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ شوق زیادہ بڑھ گیا کہ ہم نے سیاست میں آنا ہے. عمران خان ہی کیوں؟ کیونکہ ہم نے کافی سنا اور بچپن میں دیکھا بھی ہے. ہم نے مختلف پارٹیوں کو دیکھا, ان کے منشور کو دیکھا, پھر وقتی طور پہ ان کے جو حالات ہم نے دیکھے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جو 25 سالوں میں نے دیکھا ہے, مجھے بہت بہتر لگا تحریک انصاف. عمران خان صاحب اپنا گھر نہیں سنبھال سکے, ملک کو کیسے سنبھالیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے تباہ کیا. جو عمران خان صاحب کی پرسنل لائف پہ تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 شادیاں کی, 3 شادیاں کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی پرسنل لائف ہے, اس میں ہمیں جانا نہیں چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے. 2018 میں بھی تو ہم نے ان کو موقع دیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. جی مجھے یاد ہے, یہ سوال بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں 2018 میں ان کو موقع ملا. کیونکہ ہم جب سنا کرتے تھے نا, مارکیٹ میں جاتے تھے کوئی چیز لینے کے لیے, تو لوگ ہمیں مہنگی چیزیں دیتے ہیں, ساتھ کہتے تھے یار تبدیلی ہے, یہ تبدیلی ہے. تو اسی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ابھی خان صاحب کو آپ نے اور ہم نے ایک موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا. 2018 میں وہ وزیر اعظم بنے پاکستان. تو ابھی خان صاحب نے اتنا دور گزارا نہیں تھا. خان صاحب نے 3 سال تقریباً لگائے ہیں. تو ہمیں امیدیں بہت زیادہ تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ 3 سال میں خان صاحب کچھ ایسا کریں گے, کچھ جادو کریں گے, پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے پاکستان کے حالات KPK میں تو عمران خان صاحب کو تو آئی تھنک 12-13 سال ہو گئے. نہیں, KPK کے حالات آپ دیکھیں, KPK کی دہشت گردی بہت زیادہ تھی اس صوبے میں. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں وہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی دھماکے, کوئی نہ کوئی دہشت گردی ہوتی رہی ہے. خان صاحب کے دور میں 5 سال جو خان صاحب نے دور تھا, اس دور حکومت میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھی دہشت گردی ہوئی تھی. ڈرون حملہ تک وہاں پہ نہیں ہوا, کیونکہ خان صاحب نے کہا کوئی ابھی سیلاب دیکھیں خان صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ ہم ڈیم بنائیں گے, اس پہ کام بھی شروع کیا تھا خان صاحب نے. ابھی خان صاحب کو موقع ہی نہیں ملا. انہیں 3 سال, میں کہتا ہوں انہیں 3 سال بھی ٹھیک سے کام نہیں کرنے دیا گیا. اور 75 سالوں کا گن جو تھا وہ خان صاحب ٹھیک نہیں کر سکتے تھے 3 سالوں میں. وہ تو 3 سال کی بات ہے, میں KPK 12 سال کی بات کر رہی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا جیسا صوبہ جہاں پہ اتنی مشکلات تھیں, خاص طور پہ وہ دہشت گردی کے معاملات بہت زیادہ تھے, خان صاحب نے بہت بہتر سنبھالا اس کو. چلیں, یہ تو ڈلیور کی بات ہے کہ انہوں نے ڈلیور نہیں کر سکے. یہ تو اس طرف ہم جائیں گے, آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ توقیر بھائی, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ ہے کہ میں کیونکہ بہت قریب سے دیکھتا ہوں آزاد کشمیر کی سیاست کو بھی. آزاد کشمیر میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے سیاسی, جیسے پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں بھی ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے. لوگوں کے دماغ میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے اسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے جس کی حکومت پاکستان میں ہے. یہ ہم نے کہیں دفعہ ایسا دیکھا, جو بھی حکومتیں بنی پاکستان میں وہی حکومت آزاد کشمیر میں بھی. لیکن ابھی ماحول چینج ہو گیا ہے. آزاد کشمیر کی عوام, پڑھی لکھی عوام ہے, وہ اس تبدیلی کو کون لے کر آیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر جو ہاتھ ہے وہ عمران خان کا ہے. کیونکہ عمران خان نے ایک یوتھ کو ایک نظریہ دیا, ان کی ایک آگے سوچ کو تبدیل کیا. خان صاحب نے بتایا کہ یہ سیاست دان کس طرح. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی عمران خان صاحب نہیں جماعت ہے. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیسیکلی یہ تو عوامی جماعت ہے.
اچھا، جب عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، ہمارے آزاد کشمیر کے جو ہماری اس کے حکومت، ساتھ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے؟ نہیں ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات نہیں، سارے سیاسی جماعت والے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں کشمیری. اس میں لوگ ایسے ہیں، ان کی مختلف جماعتیں ہوں گی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہوں، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ غیر سیاسی ہے. یہ لوگوں نے تب بنائی جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے. آزاد کشمیر کی جو بھی حکومت ہے وہ آزاد کشمیر کے بجٹ کو صحیح استعمال نہیں کر سکتی، لوگوں کے حقوق انہوں نے ادا نہیں کیے، لوگوں تک اچھا، چیزیں پہنچی نہیں ہیں. بالکل آپ کی بات سمجھ آ گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں آپ الیکشن آپ لڑیں گے؟ آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے فیوچر میں؟ لیکن میں تو ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے آزاد کشمیر میں، کیونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے کے لیے ہمیں ابھی بہت وقت ہے، کوشش کرنی ہے. میں ایک نوجوان ہوں، مجھ سے پہلے کئی لوگوں کا حق ہے الیکشن لڑنے کا. اچھا، میرے تو آپ کو کیوں نہیں؟ اصل میں سوچ رہا ہوں کہ میں نیچے سے شروع کروں، بلدیات سے. میری خواہش ہے کہ میں آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات جو آنے والے ہوں گے، جو 5 سال کے بعد آئیں گے، تو 4 سال پاکستان کے میں بعد آپ آئیں نہیں گے، لڑ سکتے بلدیات؟ تو انشاءاللہ میں پاکستان میں بھی الیکشن لڑوں گا کینٹونمنٹ بورڈ سے. یہ تو میرے حال ابھی آ گئی. ہاں، میں نے سنا ہے دسمبر یا جنوری میں شاید الیکشن ہو، اور انشاءاللہ وارڈ 9 سے میرا ارادہ ہے الیکشن لڑنے. کس جماعت سے آپ آئیں گے؟ میں پی ٹی آئی سے جاؤں گا. آپ کو اگر پی ٹی آئی نے سیٹ نہ دی تو؟ لیکن وہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اگر وہ مجھے ٹکٹ نہیں بھی دیتے تو میں پھر بھی انشاءاللہ پارٹی کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کو سپورٹ کروں گا. پھر آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، میں نہیں ہوں گا. وجہ؟ وجہ یہی ہے کیونکہ میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے سیاست جب شروع کی عمران خان کو دیکھ کے. اچھا، تو ابھی تو میرا یہی ارادہ ہے کہ میں جب تک سیاست میں ہوں تو پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں. اچھا، مطلب عمران خان صاحب کی پارٹی آپ کو سیٹ دے گی تو لڑیں گے؟ انشاءاللہ. تو پھر یہی صورتحال کشمیر میں بھی آپ یہی چیز نہیں فیصلہ کریں گے؟ کشمیر میں بھی انشاءاللہ میں نے یہی، کیونکہ میں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کو سپورٹ کروں، وہاں پہ تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کروں. ابھی کشمیر جو میرا حلقہ ہے، حویلی کوٹا سے میرا تعلق ہے، وہاں کے حالات کو میں اچھی طرح بہتر جانتا ہوں. کیونکہ حویلی کوٹا کے اندر توقیر بھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں. آزاد کشمیر کے جتنے بھی ضلع ہیں ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. وہاں پہ ابھی سڑکیں ہماری ویسی نہیں ہیں، وہاں پہ ہمارے ہاسپٹل ویسے نہیں ہیں، اسکول ویسے نہیں ہیں، یہاں تک کہ موبائل کی سروس بھی وہاں پہ صحیح نہیں ہے. ایک سم وہاں پہ ایسکام کی چل رہی ہے ابھی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو حویلی کوٹا کے جو سابقہ جو لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا، وزارتیں لی، وہ ذمہ دار. ابھی کون اس کا الیکٹر؟ ابھی تو ہمارے فیملی میں سے ہی ہیں، فیصل راٹھور صاحب ہیں، وہ منسٹر بھی ہیں. وہ پی ٹی آئی سے؟ نہیں، وہ پیپلز پارٹی سے ہیں. اچھا، پیپل پارٹی سے ہیں. تو آپ پیپل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ نہیں، میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کروں، میں پی ٹی آئی کو سپورٹ. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کون ہیں؟ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں انجینئر عامر نذیر صاحب ہیں. عامر نذیر صاحب، ان کا نام بہت سنا ہے ہم نے. جی، نوجوان ہیں، دلیر ہیں ماشاءاللہ. وہ مجھے پسند کیوں تھے؟ کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ایک نوجوان کو ٹکٹ دینے کا. دوسرا عامر نذیر صاحب کا یہ ہے کہ وہ برادری ازم سے ہٹ کے سیاست کرتے ہیں. رائٹ. مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ ایک نہیں کہتے کہ وہاں پہ 2 برادری ہیں، 3 برادری کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، چودھری برادری کا، راٹھور برادری کا، خواجہ برادری کا. تو عامر نذیر صاحب کہتے ہیں میں حلقے کی عوام کو سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. تو عامر نذیر صاحب کے مقابلے میں آپ کا ریلیٹیو ہے جی، جو پیپل پارٹی سے، تو آپ کس کو سپورٹ کریں؟ میں عامر نذیر صاحب کو سپورٹ کروں. یہ تو پھر آپ اپنی رشتہ داری کو قربان کر رہے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میرے حلقے کی عوام ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے، اچھا، جو کہ نہیں ملے. رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایسی واحد جماعت ہے جو آزاد کشمیر میں کام کروا سکتی ہے، صحیح معنوں میں لوگوں کے حق ادا کر سکتی ہے، ایجوکیشن پہ. تو رشتہ داری میں آپ پہ فرق بے شک پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، سیاسی اختلافات تو 2 بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں. رائٹ. بے شک ان کی پیپلز پارٹی اور ہماری پی ٹی آئی ہے، اختلافات تو ہیں، لیکن وہ اختلافات جو ہمارے درمیان ہیں وہ نظریاتی طور پہ ہیں. باقی ان کا احترام، ان کی عزت وہ ہمیشہ رہے گی اور ہم کرتے رہیں گے. اچھا، بالکل. یہ ہیں وسیم صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. ان سے ایک سوال پوچھیں گے جو بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں ایک شخصیت ایسی ابھر کے سامنے آ رہی ہیں جن کو دنیا شیر سیالوی صاحب کے نام سے جانتی ہے. شیر سیالوی صاحب کا بے بان ان کا کیریئر ہے. ہم دیکھتے خوشی ہوتی ہے پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جو صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے دشمن کو
للکارتے ہیں، اور ایسا للکارتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے، دنیا ان سے، ہمارا دشمن پاکستان کا تھر تھر کانپتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں وسیم صاحب سے، وسیم راٹھور صاحب، آپ اس حوالے سے بتائیں PNP کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیے، میں شہید سیالوی صاحب کو بہت سالوں سے جانتا ہوں، تقریباً 2018 سے میں ان کو جانتا ہوں۔ کئی بار میں نے ان کے ساتھ مل کے احتجاج بھی ہم نے کیے، واقعات سے ہم نوجوان گئے پنڈی اسلام آباد میں۔ مجھے لگا جب بھی صحیح چیزوں پہ وہ حق پہ ہیں ان کے ساتھ میں نے دیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر عمران خان کے بعد کوئی پاکستانی نوجوانوں کو لیڈ کر سکتا ہے وہ شہید سیالوی صاحب ہیں۔ مطلب عمران خان کے بعد شیخ سیالوی صاحب؟ جی مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ نوجوان ان کی بات سنتے ہیں اور نوجوانوں کو فالو کرتے ہیں۔ ایک تو مجھے شہید بھائی اس لیے پسند ہے کہ وہ دلیر ہیں، جو بات بھی کرتے ہیں نا وہ گول مول نہیں کرتے، سیدھی بات کرتے ہیں۔ وہ سیدھی بات کرنے والا بندہ ہمیشہ نوجوانوں کو پسند ہوتا ہے، تو میں ان کو بڑا فالو کرتا ہوں۔ آج بھی بے شک وہ پاکستان آزادی پارٹی کے چیئرمین ہیں، میں PTI میں ہوں، لیکن جہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اچھے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے۔ ایک چیز ہے، دیکھیں باتیں تو ہر بندہ کرتا ہے، چاہے جیسی مرضی ہو، عمل نہ ہو اس کوئی مطلب فائدہ نہیں ہے۔ جیسے میں عمران خان صاحب کی بات کروں، مجھے ان کی جو دعوے تھے بہت بڑے دعوے تھے، لیکن 18، 19، 20، 21 میں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح اگر شہید سیالوی صاحب کو موقع دیا جائے تو وہ بھی کچھ نظر نہ آئے تو؟ دیکھیں، میں شہید سیالوی صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں نا، اگر انہیں موقع ملا، عوام نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ اس عوام کے لیے بہت کچھ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک پلان ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو لے کے کس طرح چلنا ہے، اور پاکستان کی جو دنیا میں امیج بنی ہوئی ہے ہم نے اس کو کس طرح تبدیل کرنا ہے، ہم نے کس طرح بتانا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ پاکستانی لوگ چاہتے ہیں ہمارا دنیا سے رشتہ بنے، ہم امن چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں۔ جس طرح ابھی خان صاحب کا دور تھا، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب سعودیہ گئے، باقی اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ سعودیہ جا کے پیسے مانگتے تھے۔ عمران خان صاحب سعودیہ گئے، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میرے پاکستانی یہاں پہ جو جیلوں میں ہیں ان کو رہا کریں۔ تو ایسا لیڈر مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی بھی عزت کرواتا ہے اور پاکستانی لوگوں کی بھی عزت کرواتا ہے، اور مجھے عمران خان صاحب کے بعد وہ اگر کسی چیز میں نظر آتی ہے تو نواز شریف سے آئی ہے۔ اچھا، مطلب شیخ سیالوی صاحب انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور چیز، BHP میڈیا ہاؤس چاہتا ہے کہ شیخ سیالوی صاحب سے ہم کچھ ان کا ویژن کے متعلق، ان کے مشن کے متعلق ہم ان سے ایک پوڈ کاسٹ کریں، تو اس حوالے سے کوئی ٹائم بن جائے گا؟ جی انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں ان سے ٹائم دوں، کیونکہ ان کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، پورے پاکستان میں ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ٹائم لیں گے، کیونکہ شہید بھائی نے ہمیں عزت دی ہے ہمیشہ، جب بھی کال کیے، جب بھی میسج کیا، ہم نے ٹائم مانگا کیا۔ انشاءاللہ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا ان کو، انشاءاللہ ضرور لے کے آئیں گے، پکی بات ہے۔ جی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو شیخ سیالوی صاحب کی ٹیم ہے اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ میرے بڑے قریبی اچھے دوست ہیں، فیضان خان صاحب بھی ہیں جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج، تو اس کے بعد رانا ظہور صاحب ہیں، تو اور بھی بہت سارے دوست ہیں یہاں پہ ان کے واقعات میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب شہید بھائی آئیں گے تو ان کی پوری ٹیم آئے گی واقعات سے انشاءاللہ۔ تو یہ ہیں ہمارے پیارے دوست جن کا میں نے تعارف کیا کہ ہر میدان میں واحد شخصیت جن کو میں دیکھتا آیا ہوں، واقعات کے کسی بھی میدان میں اگر ضرورت ہو تو یہ بندہ آپ کو نظر آئے گا، میری مراد وسیم راٹھور صاحب۔ ہم صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گناہ مصروفیت کے دور میں ٹائم نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔